اگر آپ اگر آپ غور کریں تو اگر شروع میں آ جائے ناقص، حرف ناقص آ جائے تو اس کو مثال کہتے ہیں، اور بیچ میں سینٹر میں آ جائے، یا عین کلمہ ہے اگر فعلا کو لیں تو فا پہ اگر آئے تو ہم کہتے ہیں یہ مثال ہے۔ اگر عین جو سینٹر والا کلمہ ہے وہاں حرف علت آئے تو ہم کہتے ہیں یہ فعل وہ ہے اجوف، اور فعل معطل کی قسم اجوف ہے۔ اور اگر وہ آخر میں آئے لام کلمے پہ تو ہم کہتے ہیں یہ ناقص ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر۔ جی اچھا، ہاں۔ اب ذرا دیکھیں کتاب میں بہت آسان ہے یہ، رما اس نے پھینکا، دعا اور رضیہ، تو ان کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور فعل ناقص کی دو قسمیں ہیں، ایک ناقص واوی ہے اور ایک ناقص یائی ہے، یعنی یا تو آخر میں واو ہوگا یا ہوگا۔ اچھا، اب ذرا فعل ناقص واوی کو دیکھیں، بڑا آسان ہے۔ اصل میں دعا کیا تھا؟ پہلے دیکھ رہے ہیں دا ید او، تو دا اصل میں کیا تھا؟ اس کو ذرا اس کی آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے تبدیلی کی گئی ہے۔ تو دا اصل میں کیا تھا؟ دعو۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے، دعو۔ یہ آگے یا کو ہٹا دینا مضارع میں تو وہ آپ کو اس کا اصل مل جائے گا، دعو۔ اور طلا کا کیا تھا؟ تلاو۔ تلاؤ، شاباش۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، تھوڑا آپ کو پریکٹس ہو جائے پھر آپ واپس آتے ہیں۔ نجا، نجاو۔ نجو، عطا، ہاں، عطاو۔ افو، رجا، رجاو۔ خلا، خلاو۔ خلاو۔ بلا، بلاو۔ بدا، بداو۔ اور عطا، عطاو۔ عطاؤ۔ اچھا، اب دا کا معنی ہے پکارنا، اس نے پکارا، دعا، سیدھا سیدھا۔ ہم اس کا جو اصل لفظ ہے اس کے ساتھ یا لگا دیا تو کیا بن گیا؟ ید آؤ، وہ پکارتا ہے، وہ پکارے گا۔ اور اس کا مصدر ہے دعا ان۔ تلا اصل میں تلو تھا، تو ماضی بنانے کے لیے صرف یا لگانا ہے آپ نے، تو یت لو ہوگا۔ اسی طرح نجا اصل میں نجو تھا، اس کے ساتھ یا لگائیں گے تو ینجو ہو جائے گا۔ اور افو تھا تو ہم اس کے ساتھ یا لگائیں گے تو یعفو ہو جائے گا۔ اور رجا یرجو ہو جائے گا، بالکل اسی طرح۔ خلا یخلو ہو جائے گا مضارع، اور بلا یبلو ہو جائے گا، اور بدا یبدو ہو جائے گا، کیونکہ بدا اصل میں بدو تھا۔ اور عطا جو ہے وہ یا تو یا ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ عطا اصل میں عطاؤ تھا۔ معنی آگے لکھے ہوئے ہیں، کوئی سوال ہو اس میں؟ خالد صاحب کلیئر ہے؟ جی آگے سمجھ سر۔ جی جی کلیئر ہے سر۔ اچھا، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں سارے لوگ، اور کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ آپ ذرا خود جتنی محنت کریں گے نا انشاءاللہ بڑا کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، آگے ہے یہ جو ناقص یائی ہے،
یعنی ناقص کے یائی کا مطلب ہے کہ اس کے آخر میں یا ہوگا، یہ بڑا آسان ہے۔ ہدا یا لگایا مضارع کے لیے تو یہدی، اور قضا یقضی، جرا یجری، بس صرف یا لگاتے جائیں جس طرح پیچھے مضارع میں لگائے ہیں، اسی طرح یہاں تو یہ بڑا سمپل ہے کہ اگر آخر میں یا ہو تو جزا جرا یجری، اور جزا اس نے بدلہ دیا، یجزی وہ بدلہ دیتا ہے، خشیہ وہ ڈرا، یخشا وہ ڈرتا ہے ڈرے گا، نسیا وہ بھولا، ینسا وہ بھولتا ہے بھولے گا، نہا اس نے روکا، ینہا اس نے منع کیا، ینہا وہ منع کرتا ہے کرے گا۔ کوئی سوال؟ آسان ہے نہیں آسان؟ جی سر جی۔ تو جی آسان ہے سر آپ بھی لوگ کیوں کہہ رہے تھے کہ فعل معطل مشکل ہے؟ سر وہ سمجھ نہ آئے تو پھر مشکل ہی لگتا ہے، جب سمجھ آ جاتی ہے پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ ذرا محنت کریں نا، آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اب عصا اس نے انکار کیا، یعصی وہ انکار کرتا ہے کرے گا، کفا وہ کافی، وہ کافی ہوا، یکفی وہ کافی ہوتا ہے ہوگا، سعا اس نے کوشش کی، یسعا وہ کوشش کرتا ہے کرے گا، سقا اس نے پیا، یسقی وہ پیتا ہے وہ پیے گا۔ اچھا، اب ذرا قرآن کی مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں، بڑے غور سے سنیے۔ رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اولئک حزب اللہ وہ اللہ کا پارٹی ہے۔ اچھا، یہ رضا اور رضو میں کیا آپس میں تعلق ہے؟ جلدی بتائیں خالد صاحب۔ اللہ کے بندے رضا واحد ہے اور رضو جمع ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اتنے آپ سوچ میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ ردی ماضی ہے اور رضو مضارع ہے۔ نہیں رضو بھی ماضی ہے، یہ جمع ہے۔ سوری ہاں جمع ہے، ٹھیک ہے۔ نادرہ بھابی کیا آپ ایکویشن بنا دی آپ نے جو اس کی کیمسٹری کی؟ رضا ماضی ہے اور رضو بھی ماضی ہے، رضو رضا کی جمع ہے۔ پہلی بات، آپ ذرا مجھے اس بتائیں یہ کس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی؟ اولئک حزب اللہ یہ ہے اللہ کی پارٹی۔ اللہ کی پارٹی کون ہے؟ جن سے اللہ تعالی راضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کن سے راضی ہوتا ہے؟ جو اللہ کے کام مانتے ہیں، جو اللہ کے لیے اللہ کا اس طرح مانتے ہیں جس طرح صحابہ اور صحابیات نے مانا ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کے اللہ کے دین کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ ہم جیسے مسلمان نہیں جو غزہ میں مر رہے ہیں، بچیاں اور بچے، بوڑھے بوڑھی عورتیں، کھانا نہیں پہنچ رہا، اور ہم کو کوئی غیرت ہی نہیں ہے، ہم اپنے ملکوں میں ظلم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، یہ کس کے بارے میں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام اور جلدی بتائیں صحابیات، جی۔ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم۔ صحابہ کرام اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنائے۔ آمین سر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ پس اللہ کافی ہے، شہیداً گواہ، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان۔ اللہ کیوں گواہ کافی ہے؟ جلدی بتائیں۔ آپ سب لوگ قرآن کے طالب علم ہیں، گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موقع پر حاضر ہو۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موقع پر حاضر ہوتا ہے۔
تو اللہ تو حاضر ناظر ہے، تو اللہ گواہ ہے، تو کیا آپ کو مسئلہ یہ جواب نہیں دے سکتے آپ؟ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے نا تو پھر آپ کا کنوکشن نہیں ہے، آپ کے اندر ایمان یقین والی کیفیت نہیں ہے۔ اللہ کیوں گواہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ حاضر ناظر ہے، اس سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ یدعونا، وہ بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کریں کتاب کے مطابق، کتاب کے احکامات کے مطابق۔ یدعونا مضارع ہے اور جمع ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ تتلونا حاضر کا صیغہ ہے اور مضارع ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ قال، اس نے کہا، یہ بھی سینٹر میں آیا ہے حرف علت، لا تخف، مت ڈر، یہ بھی وہ ہے، کیا ہے لا تخف؟ کیا ہے تخف؟ کیا ہے؟ پہلے نہیں ہے سر جی۔ فعل نہیں ہے، بالکل لا تخف، لیکن تخف خود کیا ہے؟ اس کا کہاں سے بنا ہے یہ لفظ؟ پہلے خاف، امر خاف، نجوتا، خاف، نجوتا، قال لا تخف، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مت ڈر، نجوتا، تو کامیاب ہو گیا، تو نے نجات پائی، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ یہ کہاں آئی ہے آیت ام عبداللہ؟ سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی گئی۔ قصص میں تو ہے، لیکن یہ وہ مکالمہ کس کا شعیب ہے؟ شعیب علیہ السلام نے انہیں کہا تھا جب وہ مدین پہنچے تھے ان کے ہاں، پاس، جب پہنچے تھے تو جب انہوں نے واقعہ بیان کیا، بیٹیوں نے جا کے بتایا کہ ایک بندے نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، تو حضرت شعیب نے کہا بلا لاؤ اس کو۔ جب وہ بلا کے لائے، اس نے واقعہ سنایا حضرت موسیٰ نے کہ میں تو یہ مسئلہ ہے میرا، تو اس وقت انہوں نے کہا لا تخف، اب ڈر نہیں، نجوتا، کہ آپ نے نجات پا لی قوم فرعون سے۔ قل، اے اللہ کے تعالیٰ کے رسول، ان کو بتاؤ، انی اخاف ہو، میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے۔ کل بھی فعل معطل ہے، اخاف بھی فعل معطل ہے۔ ان عصیتو، اگر میں نے نافرمانی کی، تینوں کا نیچے انڈر لائن کیجئے، کل، اخاف، عصیتا، تو میں اگر میں نے نافرمانی کس کی؟ ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، تو میں کس سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، اس بڑے عذاب سے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب میں آپ کے لیے شروع کر رہا ہوں ثلاثی مزید، بڑے آسان ہے، تھوڑا سا آپ بات کو سمجھیں گے تو بالکل آسان ہے۔ ابھی میں آپ کو پہلا باب پڑھاؤں گا جو قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے، باب افعال۔ اچھا، پہلے آپ لکھیں، ایک چیز میں جو لکھوا رہا ہوں آپ کو لکھیں، افعل، الف پہ زبر، فے پہ جزم، عین پہ زبر اور لام، افعل، لکھ لیا آپ نے؟ لکھ لیا نہیں لکھ جی لیا؟ سر جی، جی سر جی لکھ لیا۔ آگے لکھیں یفعلو، یہ پہ پیش، یف، فے پہ جزم، علو، عین کے نیچے زیر اور لام پہ زبر، ساری لام پہ پیش، افعل یفعلو افعال،
یہ ہے آپ کا باب افعال، کیونکہ مصدر جو ہے اس کا افعال ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ باب افعال ہے۔ ابھی دیکھیں گے آپ کتنا آسان ہے۔ سر یوفعلو کے آگے کیا بول رہا تھا؟ جی یفعلو، میں نے یہی بولا تھا، آگے افعال جو باب کا نام ہے، آگے لکھا ہوا ہے اوپر نمبر 1 باب افعال۔ اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر جی جی سر۔ آگے۔ اچھا، باقی بڑا آسان ہے۔ اب اس کو آپ نے سمجھ لیا نا تو بات بس سمجھے کہ ختم ہو گئی۔ اچھا، آپ دیکھیں نیچے لکھا ہے اکرما، اکرما بالکل افعل کے وزن پہ دیکھ لیں ہے یا نہیں، ایسا ہی ہے؟ جی سر۔ جی اچھا، سر۔ یکرمو کس وزن پر ہے؟ یہ یوفعلو یفعلو یفعلو کے وزن پر ہے۔ اور اکرامن کس کے وزن پر ہے؟ افعل۔ افعالن، بالکل وہی افعال۔ افعالن۔ آپ دیکھ لیں کہ ابلغ بالکل افعل کے وزن پر ہے۔ یہ بڑی ترتیب ہے اس میں، بڑا یب لوگو يبلغ افعل، سوری یبلغو، یبلغو، افعل یبلغو، آگے کیا ہوگا؟ ابلاغن، بالکل افعالن کے وزن پر۔ اکمل کس وزن پر ہے؟ افعل افعل، ہاں جی۔ اور یکملو، يفعل يفعل شاباش۔ اور یفعل، اکمالن، افعال اسلم یسلم افعال، اسلام، احسن یحسن احسان۔ دیکھ لیں بالکل اسی طرح زبریں زیریں ذرا برابر فرق نہیں ہے۔ تو آپ ایک دفعہ افعل یفعل افعالن آپ کو سمجھ آ گیا تو سارے اسی وزن پر اسی زبر زیر کے ساتھ بنے گی۔ میں معنی آپ کے سامنے کروں گا، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بالکل سمجھ آ جائے کہ باب افعال ہے کیا۔ یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر۔ جی، यहाँ جی तक तो سر، समझ आ रही है। آگے بھی سمجھ آ جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو باب افعال کا ماضی ہوگا اس میں 4 حرف ہوں گے۔ فعال تو 3 حرفوں والا ہے نا، اس کے ساتھ ایڈیشنل کون سا حرف آئے گا؟ الف۔ الف آئے گا۔ اب بات ختم، دیکھ لیں، اکرم، ابلغ، اکمل، اسلم، احسن۔ نیچے سارے دیکھ لیں، اخرجا، میں نیچے والے پڑھ رہا ہوں، اخرجا، انزلا، ادخلا، ساری ادخلا، اسلم، اخلف، اہلک، انذر، یہ سارے قرآن کے لفظ ہیں۔ افلح، انفق، اشرف، ارسل، انعم، انعم ینعم انعاما، اور انعم تا قرآن میں اسی لیے ہے وہ جو سورہ بقرہ میں، احسن اور اطعم۔ باب افعال کے ماضی میں کیا آئے گا ایڈیشنل لفظ؟ الف۔ الف آئے گا۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی۔ اچھا، اب میں معنی کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ اکرما، اس نے اکرام کیا۔ اب لگا، اس نے پہنچایا۔ اکملا، اس نے مکمل کیا۔
اسلمہ اس نے فرمانبرداری کی. احسنہ اس نے اچھی طرح کیا. اچھا، اب کہیں پر آپ یہ جو مزید ہے نا، میں آپ کو اس کے ثلاثی مجرد لکھواتا ہوں. اچھا، اکرما میں یہ جو مزید ہے نا، تم ثلاثی مجرد کیا ہوگا؟ کرما کروما. 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 کروما لکھے ساتھ. بلغا. اب لغا کا کیا ہے؟ بلغا. کما. اور اکمل کا کمال. کمال. اور اسلم کا سلیما. سلیما. اور احسن کا حسنا. حسنا. اچھا، اب ذرا معنوں میں فرق دیکھیں. جو ابھی ہم نے لکھا ہے نا کروما، وہ باعزت ہوا، پیچھے پڑھ کے آئے آپ. اکرما اس نے اکرام کیا، اس نے عزت کی. بلغا وہ پہنچا، پیچھے پڑھ کے آئے آپ. اب لگا اس نے پہنچایا. کملا وہ کامل ہوا. اکملا اس نے کامل کیا. سلامہ وہ محفوظ ہوا. اسلمہ اس نے فرمانبرداری کی. اب معنی تبدیل ہو گئے ہیں. حسنا وہ خوبصورت ہوا. اور احسنا اس نے اچھی طرح کیا. اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے بڑا آسان ہو گیا کہ باب افعال میں جو ماضی کا صیغہ ہوتا ہے اس میں جو زائد لفظ ہے وہ کیا ہے؟ الف الف ہے. بس بات ختم. آپ پوری مثال دیکھ رہے ہیں. سر جی اسے جی فرمائیے. سر یہ بلغا کا کیا ہے؟ ثلاثی مجرد، اس کا مطلب ہاں، بلغا وہ پہنچا. اب لگا اس نے پہنچایا. اب مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کا فعل ماضی کے ثلاثی مجرد کمزور ہے. ذرا دوبارہ ریوائز کریں. اچھا، نیچے ہے اخرجا. اس کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ نکلا. نکالا. اس نے نکالا. خرجا لکھیں خرجا وہ نکلا. اخرجا اس نے نکالا. نزلہ وہ اترا. انزلہ اس نے اتارا. ادخلا اس نے داخل کیا. دخلا وہ داخل ہوا. داخل ہوا. ظلمہ اس نے ظلم کیا. ازلمہ ازلمہ کا معنی اس نے ظلم کیا. اور ظلمہ کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ظالم ہوا. ہاں، اس کے معنی بھی یہی ہے، اس نے ظلم کیا. اخلفا خلفا اس نے قسم کھائی. اور اخلفا کا کیا معنی ہوگا؟ یہ قسم کے معنوں میں آئے گا یا پیچھے کے معنوں میں؟ خلفا کا معنی پیچھے، وہ پیچھے رہ گیا. اخلفا اسے پیچھے کیا گیا. ہلاکا وہ ہلاک ہوا. اہلکا اس نے ہلاک کیا. انذرا نظرا وہ ڈرا. انذرا اس نے ڈرایا.
ایک لائن میں نے کرا دی ہے اور ایک لائن آپ نے کرنی ہے خود. کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. تھوڑی سی پریکٹس کریں گے آپ اب بالکل اچھی طرح آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ افعالن کوئی اتنی بڑی عجیب و غریب چیز نہیں ہے. اور اس کا افعل جو ہے وہ ماضی ہے، یفعل جو ہے وہ مضارع ہے. اسی وزن پہ بناتے جائیں آپ. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نیچے آپ کے بہت سارے اخرجہ انزلہ یہ سارے دیے ہوئے ہیں، آگے میں بتاؤں گا آپ کو. اچھا اب اس کی گردان بہت آسان ہے. اب آپ نے پیچھے کی ہوئی ہے اکرما اکرما، دو کے لیے الف لگ گیا، اور اکرمو جس طرح وہ آپ نے ماضی کی گردان کی ہے نا بالکل اسی طرح. اکرمت مؤنث، اکرمتا ان دو عورتوں نے اکرام کیا، اکرمن ان سب عورتوں نے احترام کیا. بالکل اسی طرح یہ جس طرح ماضی کی آپ نے پیچھے کی ہے بالکل اسی طرح ہوگی. سر جی یہ اکرمن ہوگا یہاں جی نا اعراب اکرمن ہوگا بالکل کہ اعراب یہاں دوسرے لگے ہوئے ہیں. اکرمنا ہے. اکرمنا لکھا ہوا ہے. نہیں اکرمن ہوگا، سوری یہ غلط ہے. ہاں نہیں 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 اکرمنا، سوری سوری یہ اکرمنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اگلے سیگے دیکھ لیں، مذکر حاضر کے اور مذکر مؤنث کے اور متکلم کے. بالکل جس طرح پیچھے ماضی کے ہیں نا اسی طرح اسی بالکل سٹائل پہ بنتے ہیں. اب یہ جو نیچے آپ کے دیے ہوئے ہیں نا انعما، اس کا ماضی کیا ہوگا؟ ساری نہیں اس کا وہ کیا ہوگا؟ ینعم جی مضارع ینعم ہوگا. مضارع ینعم کیوں ہوگا؟ ینعم کیوں نہیں ہوگا؟ ین ین جی ٹھیک ہے سر جو ینعم ہوگا سر. ینعم ہوگا. اچھا اب اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ ماضی انعم کا کیا ہوگا؟ أنعم نعمت نعمت دیکھیں یہ انعم مذکر، اس کا مذکر بنائیں پہلے اس کا مذکر. أنعم نعمت انعمت مذکر غائب کیا ہوگا نا؟ انعمت وہ جو روز نماز میں آپ پڑھتے ہیں، اور وہ انعم سے بنا ہے ماضی سے انعمتا، تو مزید کا صیغہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سر جی انعمت حاضر کا نہیں. سوری 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 انعم حاضر کا ہوگا. اور انعمت جو ہے وہ مذکر حاضر کا ہے. اچھا اسی طرح اخلقا اس نے پیدا کیا، ابصرا اس نے دیکھا، ادرکا اس نے پایا، احکما اس نے محکم کیا مضبوط کیا، اسلما اس نے فرمانبرداری کی، احسنا اس نے اچھی طرح کیا. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے اکرمہ کی گردان پڑھ لی ہے. اب ماضی ساری مضارع معروف، وہ ماضی معروف تھی یکرم یکرمان یکرمون، بالکل اسی طرح جس طرح فعل مضارع کی گردان پیچھے آپ نے کی ہے. تکرم تکرمان یکرمنا،
तुकरिमु तुकरिमाने तुकरिमुना तुकरिमीना तुकरिमाने तुकरमना तुकरिमना उकरिमु नुकरिमु। ये तुकरीबन ना होनी चाहिए। जी तुकरिमना। मनस मनस जमा में तुकरीबन ना होने चाहिए, तशदीद होनी चाहिए इस पे। अच्छा, तुकरिमना। नून शाद वाला होना चाहिए। तुकरिमना। नहीं, वो ठीक कह रही हैं आप। नहीं, तुकरिमना होगा, शाद नहीं होगी। तुकरिमना होगा, शब्द नहीं। अच्छा, अब जरा मजहूल पे चलते हैं, बहुत आसान है। अफ अलो अफ अला जो था वो आपका मारूफ माजी मारूफ था, लेकिन अफ अला उससे माजी मजहूल क्या बनेगा? अफ अला से أفعل उफ इला उफ इला। आपने मजहूर बताया हुआ है? जी आपने मजहूर पढ़ाया हुआ है क्या? नहीं। मैं मजहूल अब पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, देखिए, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अफ अला आपने पढ़ लिया कि माजी मारूफ है और उसका माजी मजहूल होगा उफ इला। उफ इला, ऐन के नीचे जेर और लाम पे जबर। अफ अला माजी मारूफ, उफ इला माजी मजहूल। ये लिख लिया आपने? जी चीज। तो अलिफ पे पेश आ जाएगी और ऐन के नीचे जेर आ जाएगी। अब बिल्कुल देख लें नीचे, उक्रिमा उक्रिमा उक्रिमू उक्रिमता उक्रिमत मुअन्नस के लिए, उक्रिमता उक्रिमना उक्रिमत उक्रिमता उक्रिमतुमा उक्रिमतुम उक्रिमती उक्रिमतुमा उक्रिमतुन्ना उक्रिमतो उक्रिमना। हाले साहब, क्लियर है कि नहीं? सर ठीक है, क्लियर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आसान है, सिर्फ बंदा एक ध्यान करे कि किस तरह इस अरबी ग्रामर का फ्लो है। बिल्कुल अब यहाँ तो हर चीज आप देख रहे हैं, कॉमा फुल स्टॉप, बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया ना आपको कि अब बाबे फाल में जो है अफ अला युफ़इलु इफ़आलन, सारे इसी वजन पे बनेंगे, कोई मसला नहीं है। देख लें आप, अब माजी मारूफ जो था वो अफ़अला था और माजी मजहूल जो है वो उफ़इला बन जाएगा। अलफ पे पेश आ जाएगी और ऐन के नीचे जेर आ जाएगी। ये तब्दीली होगी। अफ़अला अफ़अला उफ़इलु उफ़इला सारी। और मुजारे था युफ़इलु, वो क्या हो जाएगा? जल्दी बताएं। يفعل युफ़अलु, शाबाश। ये पे पेश रहेगी, सिर्फ ऐन पे जबर आ जाएगी, बाकी बिल्कुल वही रहेगा। सिर्फ या वाली जो है, या वाली भी रहेगी, सिर्फ तब्दीली आएगी ऐन पर। यहाँ ऐन मुजारे मारूफ में ऐन के नीचे जेर है और वहां ऐन के ऊपर जबर है। अब बिल्कुल ग्रामर आपकी गर्दानें जो हैं वो नीचे दी हुई हैं। उक्रिमा उक्रिमा उक्रिमू। नीचे आपकी फेल मुजारे की गर्दान देख लें, सवाल करें जितनी मर्जी है। थोड़ा सा समझ आएंगे ना बात, और समझते हैं मेहनत के साथ,
कोई मुश्किल जरा भी नहीं होगी। ये सारे जो माजी मारूफ की पुरानी मिसालें हैं ये मैं आपको कल कराऊंगा, लेकिन फेल माजी मारूफ, फेल माजी मजहूल और फेल माज फेल मुजारे मारूफ और फेल मुजारे मजहूल आपने अच्छी तरह करके आना है। और इनकी मिसालें जल्दी से देखें ताकि आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे। कुरान के आप आ जाएं, सफ़ा नंबर आपकी किताब का 227 है मेरे पास। खोल लिए किताब आपने? जी जी सबक नंबर 20 अफ़ाल सलासी मुजर्रद मजीद फी बाब इफ़आल। यहाँ पर फिर लिख लें बाब इफ़आल के दाएं तरफ या बाएं तरफ अफ़अल युफ़इलु इफ़आलन लिख लें बाकायदा। अफ़अल लिखें, लिखें अफ़अल युफ़इलु इफ़आलन। अब आपके सारे जो बकरा के पूरी सूरह बकरा 286 आयत में जितने आए हैं बाब इफ़आल से, और आयत नंबर भी आखिर में लिखा हुआ है, माने भी लिखे हुए हैं, माजी मुजारे और मस्दर भी लिखा हुआ है। अब और आपको क्या चाहिए मुझे बताएं। अब अगर आप गिला करेंगे ना कि ये मुश्किल है, तो फिर मैं ये लफ्ज सुनना नहीं चाहता आपसे। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो पूछिए। ये अबवाब मजीद के बड़े आसान हैं, बिल्कुल एक उसूल है, उस उसूल से ना आगे ना पीछे, बिल्कुल उस पे आप आराम से समझ के हम बना लेंगे, और जब कुरान में आएगा तो फौरन पता चल जाएगा। छः सात लेक्चर रह गए हैं, और उसके बाद आपने, अगर आपको पारा मिल जाए एक पहला पारा, और वो उनका तालीमुल कुरान वालों का पहला पारा वो हासिल कर लें, मैं सूरह बकरा का पहला पारा आपको कराऊंगा, और इसी तरह मैं आखिरी पारा मुश्किल तरीन होगा वो भी मैं करा दूंगा। क्या आपका मतलब है सफेद पारे जो आलूदा वाले हैं? जी आपका क्या मतलब है कि वो सफेद सिपारे जो आलूदा वालों के हैं वो? नहीं नहीं नहीं, अल हुदा के नहीं हैं, ये पारे हैं तालीमुल कुरान के। आपने तालीमुल कुरान देखा, 3 वॉल्यूम में है। जी लफ्ज़ी जो ग्रीन वाले पारे, ग्रीन हाँ वाले जो। ग्रीन, हाँ गालिबन ग्रीन है। जी तालीमुल अच्छा कुरान पारा 1, ये मिल जाएगा आपको मार्केट से। जी सर। ठीक हो गया। जब हम कुरान से करेंगे ना तो आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी,
پھر آپ روزانہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھیں گے اور گرامیٹیکل انالیسس کے ساتھ پڑھیں گے. پھر آپ دیکھیں گے قرآن کس طرح کھلتا ہے آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ انسان کو قرآن کا مزہ آ جاتا ہے بندے کو کہ رب نے کیسی کتاب بھیجی ہے. کوئی سوال نہیں ہے تو میں پھر اجازت چاہوں گا، تو انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی. یہ مثالیں کر کے قرآن کی جو، اور آگے میں نے باب تفیل ختم کرنا ہے، تو ڈیلی ایک کریں گے تو یہ کوئی 6 دن زیادہ زیادہ لگیں گے، اور یہ پارہ آپ نے حاصل کر لینا ہے. انشاءاللہ. آخری پارے کے لیے میں کتاب بتاؤں گا. ہماری کتاب بک وہ ہے آخری پارے کی، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے وہاں سے، ہماری ویب سائٹ سے الفوظ سر ڈاٹ وہ پی ہمارے کے. پاس وہ ہمارے پاس ہے 30 پر آپ کا. ہے آپ کے پاس؟ ایکسیلنٹ. جس کے پاس ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ڈاؤن لوڈ کرنے کی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. سر رب جی جی سر وہ ہے ہمارے پاس 30واں پارہ. بس جس کے پاس ہے ایکسیلنٹ، وہ بڑا زبردست، آپ کو پورے پارے کی گرامیٹیکل انالیسس اس کے اندر موجود ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.